کا دن ہے۔ یہ تصور کیا اسلام میں بھی سیدھا تصور ہے؟ تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تخلیق عالم کے ذہن میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ 6 دن میں تخلیق عالم سے فراغ پا کر خداوند تک گیا تھا، اس لیے تازہ دم ہونے کی نیت سے ہفتہ کے دن اس نے آرام کیا۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں جس خدا سے روشناس کروایا ہے تکاوٹ اس کے قریب تو کیا دور سے بھی نہیں گزرتی، کیونکہ جو تک گیا اسے خدا ہونے کا کوئی حق حاصل وہ نہیں۔ سورہ آیات الکرسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے نا، اونگ اور نیند بھی وہ اس کو نہیں آتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تصور یہودیت میں کیا پایا جاتا ہے اور اسلام میں کیا پایا جاتا ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام میں عصمت انبیاء کا عقیدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ دیکھو جہاں پر عصمت انبیاء نہیں ہوگا نا وہاں پر سرے سے ایمان بھی نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو اس عقیدے کو بھی خوب دجیاں جو ہے نا وہ بکھیری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو تو کیا انہوں نے تو بہت سے انبیاء کرام کو شہید بھی کیا ہے، یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو وغیرہ وغیرہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ عورت کی وراثت ہو، اسلام میں عورت کو کیا دیکھو اسلام نے عورت کو اصل قرار دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں، اسلام میں عورتوں کی اور کیا حقوق ہونے چاہیے؟ عورت کو تو اسلام میں اتنے حقوق دے کہ شاید کسی اور مذہب نے اتنے حقوق دیے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت کو بڑی حقوق ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اصل بنا دیا، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت عورت کو اصل بنا کر مرد کا حصہ متعین کیا ہے۔ یہودی مذہب میں عورت کو وراثت ملنا تو دور کی بات ہے، اسے اپنی کمائی کا بھی حقدار نہیں سمجھا گیا، جبکہ اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی حصہ قرار دیا اور اس کی کمائی کی ملکیت بھی اس کے ہاتھ میں رکھی۔ اچھا یہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ جو ہم تقابل کر رہے ہیں پہلے انہوں نے خود بتا دیا کتاب والوں نے کہ یہ ہمارا جو تقابل ہے نا یہ اس یہودیت کے ساتھ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو اسحاق علیہ السلام، جو دانیال علیہ السلام، جو الیاس علیہ السلام لے کر آئے تھے، بلکہ یہ جو موجودہ جس طرح موجودہ عیسائیت سینٹ پال اور پولوس کا مذہب ہے نا، عیسائیت کا تو نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی انہی کے وہ تقابل ہے، انہی کے ساتھ تقابل ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے۔ تہوار اور رنگینی، یہودیت نے پیروکاروں کو مختلف النوع تہواروں پر، یہ تو آسان ہے نا، جو اس تصور بھی نہیں کر سکتا جنہوں نے کا مذہب کا حصہ جو ہے نا بنا دیا، جیسے مثال کے طور پر چونوکا ہے اور اس طرح عید فصیح ہے، یوم الخمسین ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی اسلام کی بالکل کیا ہے وہ اگینسٹ ہے۔ انشاءاللہ کل پھر عیسائیت پڑھیں گے۔ یہود جو ہے نا وہ یہودیوں میں آپ اسینی فرقہ، صدوقی فرقہ، کاہن اور اسی طرح جو ہے نا اسینی فرقہ اور سمارٹنی فرقہ، یہ آپ یاد رکھیے۔ تالمود کیا چیز ہے اس کو آپ یاد رکھیے، تورات کیا چیز ہے اس کو یاد رکھیے، تورات اسفار خمسہ موسوی جو ہے نا پیدائش، استثناء، خروج، اعداد وغیرہ یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتے تو اس کی تاریخ اسحاق ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے، 2500 سالہ تاریخ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ اس کو پہلا پیغمبر کون تھا، آخر کون تھا، یہودا کے بارے میں کس کا بیٹا تھا وغیرہ، یہ تو نیچے آئے گا۔ اور اسلام کے ساتھ جو تقابلی جائزہ اس کو بھی نہیں پڑھ لیا، انشاءاللہ کل سے عیسائیت پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بھی مذاہب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن عیسائیت اور یہودیت یہ کافی امپورٹنٹ ہے نا، اور اس سے بڑھ کر عیسائیت جو ہے نا اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو اکثر پوچھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ کل پھر پڑھیں گے، صحیح ہے۔